اس پازیٹیو تھنکنگ کا انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اور رجا ایکسپیکٹیشن کو کہتے ہیں ہوپفلنس، امید، اور خوف ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اس کی ناراضگی کا، اور الٹیمیٹلی جو جہنم کا خوف ناکامنس کو ہوتا ہے اس کا. اس دونوں کے درمیان میں زندگی گزارنی ہوتی ہے. خدا کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھنا ہوتا ہے. اس سے جو بے باک ہو جاتے ہیں وہ دین کے دائروں سے اور اس کی حدود و قیود سے باہر نکل جاتے ہیں. حرام حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق میں جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. خشیت کا اصل لفظ ہے خشیت رکھتی ہے. تو مسلمانوں کا اور بہتر مسلمانوں کا، بڑے لیول کے مسلمانوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہیں نہ خوف کو چھوڑا امید کے چکر میں، نہ امید کو چھوڑا خوف کے چکر میں. اور اصل میں دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا کہ رب تو رحیم کریم معاف کر دے گا، لیکن اگر خوف نہیں ہے تو وہ بے باک ہو جائے گا، ہر گناہ کرے گا، حلال حرام ختم ہو جائے گا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر بہت زیادہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور یہ معاملات سارے کے سارے نہیں ہو سکتے. خوف ہی خوف رہے گا اور دین کا اصل چیز ختم ہو جائے گی. رب کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہیں سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے تو کیا ساتھ فرمائے؟ ان اللہ کان غفور رحیم. اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. منافقین سے ایڈریس کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں، مومنین سے بات کریں تب بھی یہ کہہ رہے ہیں، کسی کی جنگ کی غلطی کا تذکرہ ہو رہا ہے تب بھی یہ ہو رہا ہے، اور کسی مشرکین کا یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تب بھی یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ کان غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا.